رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغفر نہیں بخشتا ان یشرک کہ شریک ٹھہرایا جائے بھی اس کے ساتھ، ویغفر اور بخش دیتا ہے ما دون ذالک اس کے علاوہ گناہ کو لمن یشاء جسے وہ چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، لیکن کفر کو بخشے گا نہیں، کفر اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یشرک اور جو شریک ٹھہرائے باللہ اللہ کے ساتھ، فقط تو بے شک ضل وہ بھٹک گیا، ضلالا بعید دور کی گمراہی میں۔ ان یدعون نہیں وہ عبادت کرتے، این نافیہ ہے، نہیں وہ عبادت کرتے من دونی اللہ کے سوا، اس اللہ کے سوا، الا مگر اسنا چند عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ بتوں کو پوجنے والے در حقیقت وہ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں۔ تو اسنا الا مگر اناسا چند عورتوں کی، وَإِن يَدْعُونَ یعنی کہ چند عورتیں وہ پجاری ہیں، وَإِن يَدْعُونَ اور نہیں یدعون وہ عبادت کرتے الا مگر شیطان مریدہ سرکش شیطان کی، لعنت فرمائی اس پر اللہ نے، وقال اور کہا لَأَتَّخِذَنَّ میں ضرور لوں گا من عبادک تیرے بندوں سے نصیباً ایک حصہ مفروضاً مقرر شدہ۔ اس رب تعالیٰ نے اس پر لعنت کی تو شیطان نے رب تعالیٰ کو کہا کہ میں تیرے بندے سے ایک حصہ مقرر شدہ وہ میں لوں گا، اپنا ساتھ ملاؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ تو ضرور میں گمراہ کروں گا انہیں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں کیا کروں گا؟ امید دلاؤں گا۔ اب وَلَآمُرَنَّهُمْ اور ضرور حکم دوں گا انہیں، یہ اس سے پہلے سن لے، شیطان مردود کا بڑا مقصد لوگوں کو بہکانا اور عملی اعتبار سے ایسا کر دینا ہے کہ نجات و مغفرت کا کوئی راستہ باقی نہ رہے، اس لیے کہ مختلف طریقے اپناتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل و دماغ میں بٹھا کر موت سے شیطان غافل کر رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسی آس امید پر جیتے جیتے اچانک وہ وقت آ جاتا ہے کہ موت اپنے دردناک شکنجے میں کس لیتی ہے اور ناچار اپنے اعمال کے انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ افسوس فی زمانہ لوگ کی اکثریت موت کو بھول کر دنیا کی لمبی امیدوں میں غافل نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ اور ضرور حکم دیتا ہے انہیں، فَلَيُبَتِّكَنَّهُمْ اور ضرور وہ چیرے گا آذان الانعام چوپائیوں کے کان چیرے گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ اور ضرور حکم دو گے انہیں، فَلَيُغَيِّرَنَّهُمْ تو ضرور وہ بدل دیں گے خلقہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو کیا کریں گے؟ بدل دیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ اور جو بنائے شیطان کو وَلِيًّا دوست من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فقد تو بے شک خاسرہ اس نے نقصان اٹھایا، خسران مبینہ کھلا نقصان۔ یعدہم وہ وعدہ دیتا ہے انہیں، ویمنیہم اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، ویعدہم اور وعدہ نہیں دیتا انہیں شیطان الا مگر غروراً فریب کا، دھوکے کا وعدہ دیتا ہے جو انہیں دیتا ہے، فریب وہ کرتا ہے شیطان۔ اولئک یہ لوگ مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون وہ نہیں پائیں گے عنہا اس سے محیصا بچنے کی جگہ وہ نہیں پائیں گے۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں جنات باغوں میں، تجری بہتی ہے من تحتہا ان کے نیچے انہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ۔ وعد اللہ اور اللہ کا وعدہ حقا سچ ہے، ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ تعالیٰ سے قیلاً بات میں، لیسا نہیں ہے بی امانیکم تمہاری امیدوں پر، ولا امانی اور نہ
امانی اہل الکتاب، اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر، من یعمل جو کرے، سوءً برا کام، یجزا بہ تو اسے بدلہ دیا جائے گا اس کا، ولا یجد اور وہ نہ پائے گا، لہو اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیًا کوئی مددگار، قیامت والے دن نہ پائے گا، ولا نصیراً اور نہ کوئی مددگار، ومن یعمل اور جو کرے، من الصالحات اچھے عمل، من ذکر مرد ہو، او انثی یا عورت ہو، یا کیا ہو، عورت ہو، یعنی کہ دونوں برابر ہیں ثواب میں، جتنا ثواب مرد کو نماز، زکوٰۃ، روزے وغیرہ کا ملتا ہے اتنا عورت کو بھی ملتا ہے۔ بعض اعمال میں عورت کو تخفیف بھی دی گئی ہے اعمال کرنے میں، فاولئک تو یہ لوگ، یدخلون داخل ہوں گے جنت میں، ویظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نکیراً تل برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، ومن احسن اور کون زیادہ سچا ہے، دین میں، ممن اس سے جس نے اسلم جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ، محسن نیکی کرنے والا ہو، واتبع اور اس کی پیروی کی، ملت ابراہیم کے دین کی، حنیفاً جو ہر باطل سے جدا ہے، واتخذ اللہ اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو، خلیلاً اپنا گہرا دوست بنا لیا، وللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ بکل شیء محیط ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا اور آگے شرح میات عامل کا آپ نکالیں۔ النوع الثانی فی نوعین المذکورین، النوع الثانی موصوف صفت بن جائے گا، من نوع المذکورین، یہ جار مجرور موصوف صفت بن کے متعلق، یہ ظرف مستقر ثابت ان کے خبر بن جائیں گے، ان یرفع الاسم وحدہ، اب وحدہ یہ آپ کو پتہ ہے حال بنے گا الاسم معرفہ سے، آگے وذالک یہ اس میں اشارہ کیا ہے، مبتدا ہے، یہ کیا ہے، مبتدا ہے، آگے اذا حرف شرط، اذا مفعول فی مقدم متضمن بمعنی شرط ہے، کان فعل ناقص، اسمہ مضاف الیہ مل کر فاعل، فعلا مضارع یہ موصوف صفت مل کر خبر، مع ان مضاف الیہ مل کر یہ بھی مفعول فی ہو گیا، مفعول فی ثانی، فعل اپنے فاعل خبر، مفعول بھی مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ شرط بن جائے گا، آگے فیکون الفعل المضارع مع ان فی محل رفع بانہ اسمہ، یہ خبر بن جائے گی، آگے مع مضاف ان مضاف الیہ ہے، ان کیا ہے، مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہو جائے گا، فی محل رفع یہ بھی جار مجرور بن کے متعلق ہو جائے گی یکون کے، بانہ اسمہ یہ بھی جار مجرور بن کے یہ رفع کے متعلق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، رفع یہ زیادہ قریب ہے، اس کے متعلق کر لیں، ویکون عصا اور ہوگا عصا، اس وقت بمعنی کارابا کے، اس وقت اذا کانا قضا ہے اور یکون فعل ناقص ہے، عصا یہ کیا ہے، اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے، عصا کیا ہے، اس کا اسم ہے، بمعنی کارابا یہ جار مجرور مضاف الیہ بن کے ظرف مستقر ہو کر صحابی تن کے متعلق ہو کر خبر بن گئے گی، یہ خبر مبتدا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جزا شرط اپنی جزا جملہ شرطیہ جزائیہ، آگے مثل عصا ان یخرج زید، ٹھیک ہے، یہ عصا افعال مقاربہ، ان یخرج یہ اس کی خبر مقدم ہے، اور زید یہ کیا ہے، مبتدا مؤخر ہے، یعنی کہ قرب خروجہ، فلا یحتاج فی هذا الوجه الى الخبر، یہ بھی آپ کر لو گے، یحتاج فعل ہے مجهول، فی هذا الوجه متعلق ہو جائے گا، بخلاف الوجه الاول بخلاف پہلی وجہ کے، بخلاف پہلی وجہ کے، ٹھیک ہے، یہ کیا بنے گا، با جار خلافی مجرور مضاف، الوجہ مضاف الیہ موصوف، الاول صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر ظرف مستقر ہو کر، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل بن جائے گا، آگے لأنہ
اس کا اسم ہے لا یتم المقصود فی بدون الخبر، یہ متعلق ہو جائے گی، اور یہ یتم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر متعلقین سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ پھر متعلق ہو جائے گا جو ثابت نکالا ہے ہم نے۔ ثابت ہوا ضمیر فاعل اور متعلقین سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی، ہوا ضمیر مبتدا محذوف کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے فیکون الاول ناقصا، پس ہوگا پہلا ناقص اور ثانی تام، اس کی ترکیب بھی آپ کر لو گے۔ وہوا یرفع الاسم وینصب الخبر، اس کی کر لو گے۔ وخبرہ فعل مضارع بغیر ان، اور اس کی خبر فعل مضارع بغیر ان کے ہے۔ اس کی خبر یہ مبتدا فعل مضارع یہ اس میں مفعول ہے، بغیر ان یہ اس کے متعلق ہو جائے گا، موصوف صفت بن کے یہ خبر بن جائے گی، مبتدا خبر جملہ اس میں خبر۔ وقد یکون مع ان، اور ہوگی وہ ان کے ساتھ، کس کے ساتھ ہوگی؟ ان کے ساتھ خبر۔ تشبہ فعل ہے، تشبہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تشبہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ لام جار ہے، ہاں مجرور ہے، یہ اس کے متعلق ہو جائے گا، با جار اسا مجرور، یہ بھی کیا ہوگا؟ نہیں، یہ تشبہن ہے لفظ، کیا ہے؟ تشبہن، تشبہن لفظ ہے، یہ خبر بنے گی کس کی؟ فعل ناقص یکون کی۔ اب ایک قد یہ تقلیل ہے، یکون فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، ما مضاف ان مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہوا، تشبہن یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، اور تشبہن مصدر ہے، لہو یہ اس کے متعلق ہو جائے گا، بھی اسا یہ بھی اس کے متعلق ہو کر خبر بن جائے گی یکون فعل ناقص کی، ٹھیک ہے۔ اور آگے قاد زید یجیو، یہ قادہ افعال مقاربہ ہے، زید اس کا اسم ہے، یجیو اس کی خبر ہے۔ آگے انہوں نے بتایا بھی ہوئے فزید مرفوع ہے اس وجہ سے کہ قادہ کا اسم ہے، اور یجی نصب کی جگہ میں بئی طور پر اس کی خبر ہے، اور اس کا معنی قربا مجی زیدین ہے۔ اب زید یہ مبتدا مرفون یہ اس میں مفعول بانہ اسم قادہ، یہ مضاف مل کر خبر ہو جائے گی، پھر جار مجرور بن کے ظرف لا ہوا پر متعلق ہو جائے گا، مرفوع کے مرفوع پھر خبر بن جائے گی۔ اور ویجیو یہ بھی مبتدا ہے، فی جار محل نصب جار مضاف مجرور جار مجرور ظرف لا مستقر ہو کر متعلق ہو گیا، ثابتن کے بانہ خبر، یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے ثابتن کے، یہ ثابتن خبر بن جائے گی یجیو کی۔ معناہ یہ مبتدا ہے، آگے قربا مجی زیدین، قربا فعل ہے، مجیہ فعل، مجیہ مضاف زیدین مضاف الیہ مل کر فاعل ہو گئے، قربا فعل اپنے فاعل جملہ فعل خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گی معنی کی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور آگے آپ نے نکال کر آنا ہے وحکم باقی مشتقات من مصدرہ کا حکم قاد مثل لم یقد زید یجیع ولا یقاد زید یجیع وان دخل علی قاد حرف نفی ففیہ خلاف، قال بعضهم ان حرف نفی فیہ مطلقا یفید معنی النفی وقال بعضهم انه لا یفید بل اثبات باق علی حالہ، وقال بعضهم انه لا يفيد النفي في الماضي وفي المستقبل يفيد، والثالث قرب وهو يرفع الاسم وينصب الخبر وخبر يجيء فعلا مضارعا دائما بغير ان نحو قرب زيد يخرج، ٹھیک ہے۔ اتنا بہت ہے، آپ نے اتنا کر لینا ہے اور اچھی طرح سے محنت کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ آگے نکالیں آپ منطق کا۔ آگے کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کل تین قسمیں بنتی ہیں کہ واجب الوجود، ممتنع الوجود، ممکن الوجود۔ واجب الوجود جس کا عدم محال ہو اور وجود ضروری ہو، اس کلی کا ایک ہی فرد ہے ذات باری تعالیٰ کہ عدم محال ہے اور وجود ضروری ہے، یعنی کہ نہ ہونا یہ محال ہے، رب تعالیٰ ہے، اور وجود ضروری ہے، ہونا ضروری ہے، یہ صرف رب تعالیٰ ہی ہے، ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور ممتنع الوجود جس کا وجود محال ہو اور عدم ضروری ہو،
اس کا ہونا یہ محال ہو اور نہ ہونا ضروری ہے، جس طرح کہ شریک باری تعالیٰ، شریک باری تعالیٰ کا وجود محال ہے، رب تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، محال ہے شریک ہونا، اور عدم ضروری ہے، نہ ہونا یہ ضروری ہے کہ کوئی شریک نہیں ہے یہ ضروری ہے، اور ممکن الوجود جس کا وجود اور عدم دونوں محال نہیں، یعنی جس کا وجود و عدم دونوں ممکن ہو، وجود بھی ممکن ہو عدم بھی ممکن ہو، دونوں پائے بھی جائیں دونوں نہ بھی پائے جائیں، یعنی کہ جس طرح کہ انا کا یہ پایا جاتا ہے، یا کوت کا پہاڑ یہ بھی پایا جانا ممکن بھی ہے نہیں بھی ممکن، پایا بھی جائے نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا۔ اور آگے کلی کے افراد کی حقیقت سے خارج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلی کی دو قسمیں ہیں، کلی ذاتی اور کلی عرضی۔ کلی ذاتی جو کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو، یعنی کہ کلی ذاتی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو، اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو۔ کلی ذاتی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے افراد کی حقیقت میں خارج نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ داخل ہو، خارج نہ ہو داخل ہو، جیسے جنس، نو، فصل۔ جنس، نو اور فصل یہ اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہیں، خارج نہیں ہیں۔ کلی عرضی جو اپنے افراد کی حقیقت میں خارج ہو، داخل نہ ہو۔ کلی عرضی جو اپنے افراد کی حقیقت میں خارج ہو، داخل نہ ہو، حقیقت میں داخل نہ ہو، خارج، جیسے خاصہ اور عرض عام۔ خاصہ اور عرض عام یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج یا داخل نہیں ہے۔ اس کی پھر کلی ذاتی کی تین قسمیں ہیں، جنس، نو، فصل۔ جنس، نو، فصل۔ جنس ہوا کلی معقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا، جو کثیرین مختلفین پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ ما ہوا کثیرین مختلفین پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ جنس کسے کہتے ہیں؟ جو بہت سارے افراد پر جن کی حقیقتیں مختلف ہوں ان پر بولی جائے، ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ کسے کہتے ہیں جنس؟ جو ما ہوا کے جواب میں بہت سارے افراد پر بولی جائیں جن کی حقیقتیں مختلف ہو، جس طرح کہ حیوان بہت سارے افراد پر ما ہوا کے جواب میں بولا جاتا ہے نا، حیوان میں حقیقتیں مختلف ہے، حیوان میں انسان بھی شامل ہے، گھوڑا بھی شامل ہے، گدھا بھی شامل ہے، ان کی اب حقیقتیں مختلف ہے۔ حیوان کو انسان، جس طرح کہ زید کو فرس کے ساتھ، گھوڑے کے ساتھ ملا کر سوال کرے، زید و فرس ماہما کہ دونوں کیا ہے، تو جواب میں حیوان آئے گا۔ اب حیوان ایسی چیز ہے جو کہ جنس ہے، ما ہوا کے جواب میں مختلفین پر بولی جا رہی جو کہ بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جنس کہتے ہیں۔ صرف یہ یاد کر لیں اچھی طرح سے، لیکن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے نور الہدا کا والتحمید واسرار بہا، اور حمد پڑھنا، تمحید پڑھنا اور تحمید پڑھنا، کیا؟ تحمید، یعنی کہ اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اللہم ربنا ولک الحمد کہنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، یعنی کہ اگر مقتدی ہے تو وہ صرف اللہم ربنا ولک الحمد کہے گا، اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر سمی اللہ لمن حامدہ بھی کہے گا اور اللہم ربنا ولک الحمد دونوں کہے گا، ٹھیک ہے۔ ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد کہے، ٹھیک ہے۔ والاسرار بہا، اور ان سب کو آہستہ کہنا، والاسرار بہا، ان سب کو اسرار آہستہ کہنا، والاعتدال، اور اعتدال رکھنا، عند التحریمۃ، تحریمہ کے وقت، من غیر تعطات الراس، سر کو جھکائے بغیر، یعنی کہ سر کو نہ اس طرح جھکا لے، نہ اس طرح کرے، بلکہ اعتدال کے طرح سر کو جھکائے بغیر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ وجہر الامام بالتکبیر، اور امام کا بلند آواز سے تکبیر تحریمہ کہنا، تکبیر کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ والتسمیع، اور تسمیع کہنا امام کا بلند آواز میں، یعنی کہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ وتفریج القدمین فی القیام، اور کشادہ رکھنا دونوں قدموں کو فی القیام، کھڑے ہونے کی حالت میں، قدر اربع اصابع، 4 انگلیوں کی مقدار،
असाबा उंगलियां 4 अरबा 4 उंगलियों की मिकदार खड़े होने में दोनों कदमों को कुशादा रखना, दोनों पाँव है ना इनके दरमियान इतना फासला होना चाहिए जितना 4 उंगलियों का फासला हो, कम से कम 4 उंगलियों का फासला और ज़्यादा से ज़्यादा एक बलिष्ठ का फासला हो, ठीक है, कम से कम 4 उंगली, ज़्यादा से ज़्यादा एक बलिष्ठ का फासला हो। वअन तकून सूरतुल मदमूमतु लिल फातिहति मिन तिवालिल मुफस्सली फिल फजरी वज़ुहरी, और ये के सूरत मिलाए फातिया के लिए और सूरत मिलाई जाए लिल फातिहती पढ़ने के लिए, सूरत मिलाई जाए पढ़ने के लिए मिन तिवाले मुफस्सल तिवाले मुफस्सल से फिल फजरी व ज़ोहरी फजर और ज़ोहर में व मन औसातिही और तिवाले औसाते मुफस्सल औसाती और औसाते मुफस्सल असर और इशा में वमिन की सारी राती और किसारे मुफस्सर मगरिब में लव काना मुकीमन अगर मुकीम हो वयकराउ अय्य सूरतिन और पढ़े अय्य सूरतिन जो चाहे लव काना मुसाफिरन अगर मुसाफिर हो तो दो चाहे औ इतालतुल ऊला और लंबी करे पहली रकात को फिल फजरी फजर में पहली रकात को लम्बा करे। और ये आपने याद करके आना तिवाले मुफस्सल औसाते मुफस्सल किसारे मुफस्सल किसे कहते हैं। तो सूरत हुजुरात से लेकर सूरत बुरूज तक ये तिवाले मुफस्सल है और ये फजर और जोहर में पढ़नी चाहिए। फजर और जोहर में सूरत बुरूज से लेकर सूरत हुजुरात से लेकर सूरत बुरूज तक। सूरत हुजुरात हामीम 26वें पारे में है, सूरत बुरूज ये तो वही आखिरी पारे में, ठीक है। सूरत बुरूज तक ये जोहर और असर में इसको तिवाले मुफस्सल बोलते हैं। और सूरत बुरूज से लेकर सूरत बय्यिना लम यकुनिल्लज़ीना कफरू तक औसाते मुफस्सल और ये असर और मगरिब में पढ़नी है, ये असर और इशा में पढ़नी है। औसाते मुफस्सल असर और इशा में पढ़नी है। और लम यकुनिल्लज़ीना कफरू सूरत बय्यिना से लेकर आखिर तक सूरत नास तक ये किसारे मुफस्सर है, ये मगरिब में पढ़नी है। ये किस में पढ़नी है? मगरिब में पढ़नी है। ये किस में पढ़नी है? मगरिब में पढ़नी है। तिवाले मुफस्सल सूरत हुजुरात से लेकर सूरत बुरूज तक ज़ोहर और फजर में। और औसाते मुफस्सल सूरत बुरूज से लेकर लम यकुनिल्लज़ीना कफरू सूरत बय्यिना जो सूरत ज़िलज़ाल के बाद इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र के बाद सूरत बय्यिना लम यकुनिल्लज़ीना कफरू उधर तक ये औसाते मुफस्सल है और ये असर और इशा में पढ़नी है। और किसारे मुफस्सर सूरत बय्यिना से लेकर आखिर सूरत नास तक ये क्या है? किसारे मुफस्सर है। और ये कब पढ़नी है? कब? ये सिर्फ और सिर्फ मगरिब में पढ़नी है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना और कुरान पाक का इंशाल्लाह पारा ख़त्म करके फिर आप खुद ही निकाला करोगे। और तरकीब और इबारत और मंतिक को अच्छी तरह से समझ कर आया करो, हर तर्जमे को अच्छी तरह से याद किया करो, अच्छी तरह से पढ़ा करो, अच्छी तरह से तर्जमा निकाला करो, शरमियत आमिल को और मफहूम भी साथ साथ पता होना चाहिए कि तर्जमा पढ़ रहे हैं इसकी बात क्या हो रही है, वजह क्या हो रही है, ठीक है। अच्छी तरह से मेहनत करके पढ़े, ठीक है। पढ़ा सुना कबूल।